ڈاکٹر صاحب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل میری جو نظر ہے وہ کمزور ہو گئی ہے. میں ابھی اینک کی بات نہیں کر رہا, میری نظر کمزور ہو گئی اور ابھی مجھے اینک نہیں لگی, تو کیا وہ جو میری نظر ہے وہ واپس ریورس ہو سکتی ہے, پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اس پہ ڈپینڈ کرے گا کس وجہ سے نظر کمزور ہوئی. فار ایگزامپل کسی کو شوگر تھی, شوگر کی وجہ سے سوزش ہوئی, شوگر واپس کنٹرول ہوئی, نظر واپس آ گئی. چوٹ لگی, آنکھ میں خون اترا, خون آہستہ آہستہ جذب ہو گیا, نظر واپس آ گئی. تو اس میں ایک ہے ریورسیبل اور ایک ہے ارریورسیبل. ریورسیبل جو لاس ہے نا, اس کی جو کاز ہے یا جو اس کی جو وجہ ہے, جب وہ ختم ہو جائے گی وہ بہتر ہو جائے گا. جو ارریورسیبل کازز ہیں اگر ان میں سے کوئی وجہ ہوگی, فار ایگزامپل آپ کے خون کی شریان پیچھے سے بند ہو گئی, نظر چلی گئی, اس کا کوئی ریورس نہیں ہے. اس میں پھر کچھ ٹائپس ہیں جہاں پہ کوئی سرجریز, کچھ میڈیسن, کچھ ٹیکے, کچھ معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن ہر ایک کے لیے ہر چیز واپس نہیں آ سکتی. لوگ آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نظر چلی گئی, ہون دسو میں کی کرا. اگر وہ کسی ایسی وجہ سے گئی ہے, مثلا کسی کو کوئی موروثی بیماری ہے, ریٹینائٹس پیگمنٹوزا ہے, اس کی نظر چلی گئی ہے, اب وہ نہیں واپس آنی. ٹھیک ہے, وہ ڈپینڈ کرے گا کاز کیا اس کی, کہ وہ کس وجہ سے گئی ہے. اگر وہ وجہ ایسی ہے جس کو ہم چینج کر سکتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب میں لیپ ٹاپ پہ کام کرتا ہوں, 8-9 گھنٹے کام کر رہا ہوں, یا میرا اسکرین ٹائم موبائل کے اوپر 8-9 گھنٹے ہے, میری نظر کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے, میں اسکرین ٹائم کم کر دیتا ہوں, تو میری وہ نظر پھر واپس ریورس ہوگی یا وہیں پہ رک جائے گی؟ یا وہاں پہ رک جائے گی یا ریورس ہوگی. اب وہ ڈپینڈ کرے گا آپ کی ایج کیا. 20 سال سے نیچے والے بچے جب ان کی آنکھوں میں کوئی چینجز آتی ہیں نا, وہ ساری زندگی کے لیے آ رہی ہوتی ہیں. جب آپ ایک اڈلٹ ہو گئے, اڈلٹ ہونے کے بعد اگر کوئی چینج آئی وہ تھوڑی بہت ریورس ہو جاتی ہے. اچھا, ایک بڑا کامن فنومینا اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ سائٹ آف لائف, کہ زندگی چلتے چلتے یکدم دوبارہ نظر ٹھیک ہو گئی. وہ جب ہماری آنکھوں میں ایج کے ساتھ ساتھ سفید موتیا آ رہا ہوتا ہے نا, تو ہمارے لینز میں چینجز آتی ہیں, لوگوں کا اینک کا نمبر ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں او ہو مجھے تو دوبارہ سے ٹھیک نظر آ رہا ہے, لیکن ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا نا سفید موتیا ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ ڈیولپ ہونے کی وجہ سے آپ کا اینک کا نمبر چینج ہو گیا. تو وہ جب اس کو چیک کریں گے نا, پھر پتہ چلے گا ہاں یہ اس وجہ سے چینج ہوا, یا یہ اس کی شوگر ٹھیک ہو گئی, یا کوئی اور معاملہ ہوا. اگر آپ کی شوگر 400 پہ ہے نا, آپ کی اینک کا نمبر ڈفرینٹ ہے. آپ کی شوگر واپس 100 پہ آ گئی ہے, اینک کا نمبر ڈفرینٹ ہے. اچھا, یہ نظر ریورس کرنے کے لیے میں پھر وہی بات کروں گا. اب وہ یوٹیوب پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ فلاں کشتہ فلانی چیز 4 چیزیں مکس کر لیں, رات کو گرم دودھ میں پئیں, 2 چمچ ڈالیں, اور 1 ہفتے کے اندر آنکھوں کی جو آپ کی کمزوری تھی وہ واپس آ گئی. آ جاتی ہے. دیکھیں جی, یہ جتنے بھی کشتے اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں نا, یہ جس کو بھی اینک لگتی ہے وہ سارے ٹرائی کرتے ہیں. مجھے آپ ایسے بندے بتائیں جنہوں نے یہ کیا اور اس کی اینک اتر گئی اور وہ کبھی نہ استعمال کرنی پڑے. اگر کوئی 0.5 جیسا نمبر تھا, شاید اس کو ضرورت ہی نہیں تھی اس کو استعمال کرنے کی, لیکن جس کا -6 نمبر ہے اس کا کیسے اتر سکتا ہے؟ نہیں اترتا عموماً. اور میں اس وقت نارمل جس طرح 1.75 یہ بڑا نمبر ہے, یہ ایک ریزنیبل نمبر ہے نا, کوائٹ نمبر ہے. ریورس ہو سکتا ہے؟ یوزولی نہیں ہوتا. اوکے, کتنے نمبر تک پیچھے ریورس ہو سکتی ہے, بہتری ہو سکتی ہے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اچھا میں اس میں بھی ہر ایک کا معاملہ ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. بچے ہوتے ہیں ان کو ہم مشین پہ بٹھاتے ہیں, -7 کا نمبر آتا ہے, ہم کچھ قطرے ڈالتے ہیں واپس 0 پہ چلا جاتا ہے, کیونکہ بچے کے جو فوکس ہوتا ہے نا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, مشین اس کو پکڑتی ہے. تو وہ اگر اس قسم کا کوئی فنومینا ہوا ہے تو وہ آپ وہ جناب وہ دیکھو جی نمبر 0 ہو گیا, نمبر فلانا ہو گیا, لیکن اس کو ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی اس نمبر کی. تو یہ کچھ سے واپس نہیں آتی, کچھ سے آپ کی صرف نیوٹریشنل ڈیفیشنسی بہتر ہوگی, نمبر 0 نہیں ہوتا. میری جو آئی سائڈ ہے وہ تھوڑی سی ویک ہونا شروع ہوئی, مجھے بلری فین ہوا. میں نے اپنے 1-2 دوستوں کا, میں یار مجھے ذرا ویکنس سی شو ہو رہی ہے, کیسے بلری ہے, پانی شانی آ رہا ہے. تو ڈاکٹر کو دکھاتے, اس نے مجھے کہا یار کیا ایسے تم ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, گاجر کا جوس پی, ٹھیک ہے, گاجر کھا, سیلڈ کھا, ساتھ اس نے مجھے بتایا پستے بادام یہ چیزیں کھاؤ, 1 مہینے میں تیری آئی سائڈ واپس آ جائے گی. میں نے کھایا, نہیں ہوئی. تو یہ گاجر کا جوس کا تو گوگل کے اوپر بھی ہم لکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آتا ہے کہ یار گاجر کا جوس آپ کی آنکھ کی صحت بہتر کرتا ہے اور اچھی کر سکتا ہے, تو یہ میرے اوپر کیوں نہیں کیا؟ اب اگر تو آپ کی اینک کا نمبر صرف ڈرائی آئیز کی وجہ سے تھا یا کسی وٹامن ڈیفیشنسی کی وجہ سے تھا, اسکرین ٹائم کی وجہ سے تھا,
وہ اس نے آپ کا اسکرین ٹائم تو نہیں ختم کیا نا, آپ کی ایج کی وجہ سے جو آپ کی آنکھ کمزور ہوگی اس کو تو نہیں مائنس کیا. گاجر دا جوس پی پی کے اوپر نیچے سے لال ہو گیا ہوں, میری آنکھ کی آئی سائڈ نہیں واپس آئی. نہیں آئے گی نا, کیونکہ وہ مسئلہ کہیں اور ہے. میں بادام کھا کھا کے آدھی تنخواہ بادام میں اڑا دیا, پستے کھا لیے میں نے, کچھ نہیں ہوا. کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ جتنا مرضی اس کو کر لیں, مسئلہ کہیں اور. جھوٹ بول رہے ہیں گوگل. یہی تو بات ہے کہ یہ اگر وہ وائرل ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو وہ تو کہے گا او ہو ساری دنیا اسی سے ٹھیک ہو گئی ہے, لیکن وہ نہیں ہوتی. اگر کوئی ایسا نیوز ہوتا سب سے پہلے میں اپنی نہ اتار لیتا. ہاں ویسے یہ بھی ٹھیک ہے, آپ کی اپنی خراب ہے, آپ نے کیوں نہیں گاجر کا جوس پیا, بادام پستے نہیں کھائے آپ نے؟ سارے کھائے ہیں, سب کچھ کھایا. بچپن میں میں اپنے پیشنٹس کو بتاتا ہوں, جیسے بچے کو اینک لگی نا, ساتھ ہی مار ہونا شروع کی, ہائے میرے بچے نے اینک لگ گئی, تو میں آگے سے ہنس رہا ہوتا ہوں. وہ کہتی ہے یار ڈاکٹر صاحب آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میری ماں بھی ایسے روئی تھی جب میرے باپ نے مجھے اینک لگائی تھی. کل ایک خاتون جو ہیں وہ بچہ تھا ان کا, تو وہ آئی سائڈ چیک کروا رہی تھی ڈاکٹر کے پاس. میں آپ کو بتایا میں چیک اپ کے لیے گیا تھا, تو وہاں پہ نا وہ ان کو بتا رہے تھے, انہوں نے کہا جی ان کا نا اینک کا نمبر چینج ہو گیا. تو اب وہ خاتون ان کو ڈاکٹر کو کہہ رہی ہیں کیوں, ٹھیک ہے, تو وہ ڈاکٹر صاحب آ کہہ رہے ہیں کیا مطلب کیوں چینج ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ تو انہوں نے کہا جی اس کا جو ہے وہ زیادہ موبائل ٹائم یوز ہوگا, تو اس وجہ سے اس کا جو نمبر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ تو ہماری مجبوری ہے ڈاکٹر صاحب, موبائل تو ہم ان سے نہیں کھین سکتے, یہ تو ہمیں بلیک میل کرتے ہیں, آپ کچھ کریں نا اینک کا نمبر نہ بڑھے. تو اب ادھر ڈاکٹر صاحب وہ میری طرف دیکھیں اور میں ان کی طرف دیکھوں, کہ مطلب انہوں نے مدعا ہی ڈاکٹر پہ ڈال دیا. کیوں چینج ہو رہا ہے ڈاکٹر, آپ کے پاس ہم آئے کیا کرنے تھے؟ اگر آپ کے ہوتے ہوئے نمبر چینج ہو گیا تو پھر تھوڑا کی کام ہے, اس کے اوپر ذرا بتائیں نا. اچھا اس کے نا دو جہتے ہیں, دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی گھر پہ بیٹھ کے ڈاکٹر نے نہیں آپ کے بچے کو ٹیبلٹ لے کے دیا, آپ نے ٹیبلٹ اور موبائل لے کے دیا, اب آپ نے اسے واپس چھیننا ہے. اب ڈاکٹر نے 5 منٹ کے اندر اس بچے میں کوئی ایسا ٹیکا نہیں لگا دینا کہ وہ ٹیبلٹ موبائل چھوڑ دے. ایسے چھین لیں, گھر تھوڑی رہتا ہے, وہ یوج مجوج بن جاتا ہے, تو گھر پورا ایسے الٹا ہو جاتا ہے اگر ان سے موبائل چھین لو. وہ آپ نے اپنے بچوں کی پرورش ایسے کرنی ہے کہ وہ یہ یوج مجوج نہ بنے نا, یہ ان کو آپ نے سکھانا ہے, اور وہ ڈاکٹر نے آپ کے گھر آ کے نہیں سکھانا. دوسری چیز, بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے, آپ کا بچہ 1 سال کا ہے, اس کو جو شوز پورے آ رہے ہیں, 15 سال کے بچے کو وہی شوز پورے آتے ہیں. بچہ بڑھ رہا ہے نا, اس کی جسم چینج ہو رہا ہے, اس کی جوتے کا سائز چینج ہو رہا ہے, اس کے کپڑے کا سائز چینج ہو رہا ہے, اس کی آنکھ کی ریکوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے. اینک کے نمبر نے بھی جب تک بچہ اپنی فل ہائٹ پہ نہیں چلا جاتا, 20 سال 22 سال کا نہیں ہو جاتا, تب تک نمبر سٹیبل نہیں ہوتا, اس نے چینج ہوتے رہنا ہے. آپ نے اس دوران یہ کرنا ہے کہ چیک اپ بھی کروانا ہے, آپ نے اس کی اینک کا نمبر جو چینج ہو رہا ہے وہ نمبر بھی چینج کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہر سیزن کی جو جیکٹ ہے نا, پچھلے سیزن کی جیکٹ شاید 1 سال پوری آ جائے گی, اگلے سال پھر بچے کو آپ نہیں لے کے دینی ہے. تو یہ اینک کا نمبر بھی ایسے ہی ہے, بچے کو جس کو لگ گئی ہے اس کا سال بعد 1.5 سال بعد 2 سال بعد تھوڑا بہت چینج ہونا ہی ہونا ہے, اس میں ڈاکٹر کی کوئی کام نہیں ہے. یہ $1 ملین انڈسٹری ہے اس وقت, اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ہم کسی طریقے سے مایوپیا پروگریشن یعنی اینک کا نمبر جو بڑھ رہا ہے اس کو کم کر سکیں یا روک سکیں. لیکن اب بھی کوئی ریسرچ بریک تھرو ایسی نہیں ہے, سارا کچھ اس وقت تجرباتی چل رہا ہے. اس میں قطرے بھی ہیں, اس میں آرتھو کے ایک ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ بھی ہے, لیکن کوئی بھی چیز پکی ریورسل نہیں کر رہی ہے ابھی. مطلب ریورس پکی جو ہے وہ یا روک دے یا ریورس کر دے, ایسی ابھی تک کوئی چیز ملی نہیں ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ویلکم جی, جزاک اللہ.